رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس ماہ کے تمام ہی ایام فضیلت کے حامل ہیں۔ اس کے آخری عشرے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں تو پورا ماہ رمضان عبادت اور ریاضت میں گزارتے، مگر آخری 10 دنوں میں آپ کی عبادت میں بہت اضافہ ہو جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ کمر بستہ ہو جاتے، اس کی راتوں کو زندہ رکھتے، یعنی راتوں کو جاگا کرتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ اس ماہ مقدس کی آخری رات بھی اسی عشرے میں ہے، جس کی حدیث مبارکہ میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آخری عشرے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ قدر کا مطلب مرتبہ یا عظمت ہے، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ سورۃ دخان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر کا قول ہے، جس رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا وہ لیلۃ القدر ہی ہے۔ یہ مبارک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یہ مبارک رات رمضان کے آخری عشرے ہی میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ مہینہ رمضان کا تمہیں ملا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جس کسی کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ جب رسول اللہ کو سابقہ امت کی عمروں سے آگاہ کیا گیا تو آپ نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ اس پر آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی گئی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی، لہٰذا اس رات نوافل، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، اذکار وغیرہ کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا صلہ ملتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، رمضان کی آخری رات روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اس رات اپنے رب سے مغفرت اور اس کی رحمت طلب کی جائے، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا کون ہے؟ خاص طور پر طاق راتوں کا بیشتر یا زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام، رکوع اور سجود میں گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکیں جنہیں اس ماہ مبارک کے اختتام پر جہنم سے نجات کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔